29واں سپارہ پہلا رکوع سورہ ملک کی آیت نمبر 12 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ گزشتہ آیات شریفہ کے ضمن میں اس بات کا بیان تھا کہ انسان کے گناہوں میں اور انسان کے جرائم میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کا انکار کرے، کفر کو اختیار کرے۔ جس مالک نے اس کو جان دی ہے، جس مالک نے اس کو جسم دیا ہے، جس مالک نے بے تحاشا نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، اسی دینے والے کا انکار کرنا اور اس کے تمام احکامات کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کسی بھی بندے کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کے بالکل برعکس ایک انسان کے اعمال میں سب سے اونچا اور سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور اللہ کو راضی کر دینے والا اور اس بندے کو جنت کی نعمتوں تک پہنچا دینے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ بندے کا ایمان بالغیب ہے، بغیر دیکھے ہوئے اللہ کی ہر بات کو ماننا۔ جنت کو نہیں دیکھا لیکن جنت جیسی ہے، جیسی ہمیں بتائی گئی ہے، جیسی نعمتیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں، ان ساری نعمتوں کو حق سمجھنا، اس پر ایمان لے کر آنا۔ جہنم ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن جیسی بتائی گئی ہے اور جو چیزیں اس کے اندر ہمیں بتائی گئیں، جن چیزوں کی خبر دی گئی ہے وہ سب سچ ہیں، حق ہیں، ان سب کو بن دیکھے ہوئے ماننا۔ اللہ پاک کو ہم میں سے کوئی بندہ بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ پاک اپنی تمام صفات کے ساتھ اور تمام صفات میں وراء الورا ہیں، اس صفت کے ساتھ اللہ پاک ہر جگہ اپنے علم اور قدرت اور عظمت کے ساتھ موجود ہیں، اس چیز کو ماننا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسی میں اپنی کامیابی اور جن چیزوں سے روکا ہے ان میں اپنی ناکامی کو سمجھنا، ایمان بالغیب بن دیکھے ہر چیز کو ماننا، قبول کرنا اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ پاک نے جن گناہوں پر سزائیں رکھی ہیں ان سزاؤں سے خوف زدہ رہنا، یہ ایک انسان کے اعمال میں سب سے اونچا عمل ہے۔ ایمان بالغیب اتنا اونچا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین آخرین کو جتنے علوم دیے گئے ان سب کو جمع کیا جائے تو رسول پاک علیہ السلام کے علوم سب سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم دیا ہے، اور باقی تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو زمین پر رہتے ہوئے اللہ پاک نے ساری نعمتیں نصیب فرمائیں۔ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج بھی نصیب فرمایا، اور جنت بھی اور جہنم بھی اور جنت والے بھی اور جہنم والے بھی اور سدرۃ المنتہا کے بعد کے سارے مناظر اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہنچے ہیں، لیکن جو جنت خود رسول پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے دی جائے گی وہ جنت اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھائی۔
اسی وجہ سے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا، میں نے جنت اور اس کی خوبصورتی کو اور اس کی زیب و زینت کو اور اس کے بہترین نعمتوں کو دیکھا۔ میں نے اس جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اور اپنے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ میری جنت ہے۔ میں اس میں داخل ہونا چاہتا تھا تو مجھے کہا گیا کہ یہ تو آپ کے امتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت ہے۔ تو میں چاہتا تھا اندر جانا، لیکن پھر میں نہیں گیا کہ جب میری نہیں ہے تو میں نے اندر کیا کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ یہ سمجھنا کہ یہ میری جنت ہے، یہ اسی وجہ سے تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے سب کچھ دکھایا، سب کچھ سکھایا، لیکن جو جنت رسول پاک علیہ السلام کو دی جائے گی اس جنت کا نظارہ نہیں کروایا گیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں ایمان بالغیب بہت اونچی چیز ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی اس عظمت کو باقی رکھنا، اس لیے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ والی جنت نہیں دکھائی۔ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سورج کو گرہن لگ گیا، رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت کا قیام اتنا تھا جتنے میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، پھر لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا، بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھائی۔ دوسری رکعت کا قیام بھی بہت لمبا تھا لیکن پہلی رکعت سے تھوڑا سا کم تھا۔ تیسری رکعت میں بھی قیام بہت لمبا تھا لیکن دوسری رکعت سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ چوتھی رکعت کے اندر بھی قیام بہت لمبا تھا لیکن تیسری رکعت سے تھوڑا سا کم تھا۔ رکوع اور سجدہ بھی بہت لمبا اور طویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاند اور سورج کو گرہن لگنا نہ تو کسی کی زندگی کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے رکھی جائے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ایک عقیدہ تھا کہ کسی بہت بڑے آدمی کی پیدائش ہوتی ہے تو چاند کو یا سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، یا کسی بہت بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے تو چاند اور سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ یہ سورج کو جو گرہن لگا یہ اللہ کی طرف سے اس دن لگا جس دن حضرت ابراہیم رسول پاک علیہ السلام کے چھوٹے سے بچے کا انتقال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن لگا۔ سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو بڑا اچھا موقع تھا، رسول پاک علیہ السلام سب کو اکٹھا کر سکتے تھے اور سب کو یہ فرما سکتے تھے کہ دیکھو تمہارا اپنا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ کسی بہت بڑے آدمی کی موت پر سورج کو گرہن لگتا ہے، میں تو اپنی جگہ پر میرے تو چھوٹے سے بچے کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے کہ یہ آج فوت ہوا ہے تو اس پر اللہ نے سورج کو گرہن لگا دیا تو میری عظمت کتنی ہوگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے۔ لیکن نبی حق کے علاوہ کوئی بات کبھی نہیں کہا کرتے۔ نبی کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ماننے والے تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں۔ نبی کبھی بھی حق سے ادھر ادھر نہیں جاتے، حق بات ہی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی زبان مبارک سے نکلتی ہے۔ یہ ایک سیاسی طور پر فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ چاند کا اور سورج کا گرہن ہونا یہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے۔ اللہ اپنی بہت ساری نشانیاں دکھاتے ہیں، کبھی کبھی یہ بھی نشانی دکھا دیتے ہیں جب سورج کو یا چاند کو گرہن لگ جایا کرے تو ذکر کیا کرو، یعنی ایک جو خاص طریقہ ہے نماز پڑھنے کا اس کو ادا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھاتے ہوئے آپ کو ہم نے ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو کبھی بھی آپ نہیں کیا کرتے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے آپ آگے کو بڑھے ہیں اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک آگے کو بڑھایا ہے جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھاتے ہوا پیچھے کو ہٹے ہیں، یہ آپ تو کبھی بھی نہیں کیا کرتے۔ آج کی اس نماز کے اندر خاص طور سے آپ نے یہ عمل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آگے کو بڑھا تھا
اور میں نے ہاتھ آگے کو بڑھایا تھا کسی چیز کو پکڑنے کے لیے تو جنت اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ میرے سامنے آئی۔ اس کا ایک انگور کا خوشہ تھا، میں نے اس کو ہاتھ میں بھی پکڑ لیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو اگر میں لے لیتا اور وہ میرے ہاتھ میں رہ جاتا اور وہ میں تمہیں دے دیتا تو جنت کی ہر نعمت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، فانی نہیں ہوتی، لہٰذا تم اس خوشے میں سے ساری امت قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہونا تھا۔ لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا کہ مسئلہ ایمان بالغیب کا خراب ہو جائے گا۔ میں نے اپنی امت کو جو سکھانا ہے وہ ایمان بالغیب والی بات سکھانی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ہمیں یقین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اور جہنم کی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، اتنا مجھے یقین ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمانے سے۔ تو ایمان بالغیب کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے انگور کا خوشہ جو ہاتھ میں لے لیا تھا پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبے کے اندر یہ بھی فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھا، بڑا سخت منظر تھا، اور میں نے جہنم کے اندر بہت کثرت سے عورتوں کو دیکھا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا کہ یہ ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں، اس لیے جو ہے جہنم کے اندر عورتوں کو میں نے زیادہ دیکھا۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال ایمان بالغیب، اللہ پاک کو بن دیکھے ماننا، اللہ پاک جن چیزوں سے بچاتے ہیں بن دیکھے ان سے بچ جانا، بن دیکھے جنت اور جنت کی ساری نعمتوں کو ماننا، بن دیکھے جہنم اور جہنم کی ساری مصیبتوں کو ماننا اور اپنے دل کے اندر ڈر کو پیدا کرنا، یہ ہے ایمان بالغیب اور غیب، یعنی بن دیکھے ڈرنا ان چیزوں سے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ یخشون ربہم بالغیب یہ لفظ ساتھ بنا کر کے وہ بندے اللہ سے ڈرتے ہیں غیب کے ساتھ، یعنی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے انہوں نے، ان کو بھی وہی کچھ نظر آتا ہے جو ایک عام گناہ گار بندے کو چیزیں نظر آتی ہیں، ان کو بھی وہی لذتیں اور وہی خواہشیں اور وہی دنیا کی زیب و زینتیں، سب کچھ ان کو بھی وہی کچھ نظر آتا ہے، لیکن وہ اپنی نگاہ کو اس سے اوپر رکھتے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہا گیا اس کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے دل کے اندر ڈر اور خوف اور خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو محنت فرما رہے ہیں، آپ کی محنت کا اثر انہی لوگوں پر ہوگا جو دین کو قبول کریں گے۔ اگر کوئی بندہ نہیں ماننا چاہتا تو نبی کا سمجھانا بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہم یہ کہہ دیا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بیان کرنے والا بہت اچھا آدمی ہو، بڑے سلیقے طریقے سے بات کرے تو وہ بات بندہ قبول کرتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر خود صلاحیت ہو، خود نیت ہو تو دیوار پر لکھی ہوئی بات بھی اثر کرتی ہے۔ ایک آدمی کالے رنگ کا بھی کہے گا تو اس کی بات بھی دل پر اثر کرے گی اگر خود بندہ اپنی آخرت کو سامنے رکھتا ہے۔ ایک آدمی جس کو زبان نہیں آتی ہے اور جس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے، جو لچھے دار تقریر نہیں کر سکتا ہے، اللہ رسول کی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے، اپنے انداز سے کرتا ہے، اس کی زبان کے اندر لقنت ہے، اس کو کلمات اور جملے صحیح کہنے نہیں آتے ہیں، لیکن اگر کسی بندے کی اپنی نیت یہ ہے کہ میں نے دین پر چلنا ہے اور میری اپنی ضرورت ہے کہ میں دین کو سمجھوں، اس پر اس کا اثر ہوگا، اسی پر نہیں ہوتا جو صرف ان کانوں کی عیاشیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے، ایک آدمی جس کو بھوک لگی ہوئی ہو اور وہ کسی کے گھر پہنچے اور وہ کھانے والا اس کے سامنے کھانا رکھے اور وہ کہے جی نہیں مجھے ایسا نہیں کھانا چاہیے، میرے لیے تو بیرے بلا کر لاؤ اور میرے لیے جو کھانا لے کر آئے وہ کپڑے کھانے والوں کے کھلانے والوں کے کپڑے پہن کر آئے اور میرے لیے فلاں قسم کے برتن لے کر آؤ اور میرے لیے اس ڈھنگ اور اس انداز سے میرے سامنے کھانا رکھو، پھر میں کھانا کھاؤں گا، تو اس کو کہا جائے گا اس کو بھوک نہیں لگی، اس کو مستی چڑھی ہوئی ہے۔ اگر بھوک ہوتی یہ کچے برتن کے اندر بھی کھا لیتا، بھوک ہوتی تو درخت کے پتے کے اوپر رکھ کر دیتے وہ بھی کھا لیتا، اس کو بھوک نہیں ہے، اس کو مستیاں چڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے انما تنذر من اتبع الذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بہت زیادہ کڑن ہوتی تھی،
اور بڑی محبت سے آپ سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے معاذ اللہ، سب سے بہتر سمجھانے والے، سب سے اونچے انداز سے، سب سے زیادہ محبت اور شفقت سے، بہترین الفاظ سے سمجھانے والے۔ پھر جب نہیں مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، اللہ پاک تسلی دیتے ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اثر ہونا ہے جس نے اثر قبول کرنے کی نیت کرنی ہے، جس کی نیت نہیں ہے اس کے سامنے سارا قرآن پڑھ دو، ساری حدیث پڑھ دو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ پاک جو چیزیں فرماتے ہیں وہ اس کے سامنے ہیں، اس کے سامنے ہے کہ میں نے مر جانا ہے، اور قبر جو آج مجھے نظر نہیں آتی لیکن اس کو نظر آتی ہے، قبر کی ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، جنت اور جہنم کی ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے ایسے بندوں کو کہ اللہ پاک بخش بھی دیں گے اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی اللہ پاک دیں گے۔ سورہ قاف کے اندر فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں نے بڑی سجائی ہوئی ہے، اس کو آراستہ کیا ہوا ہے، بڑے بہترین انداز سے اس میں نعمتیں بھی ہیں، اور بڑے ڈھنگ سے، بڑے سلیقے سے ہر نعمت اللہ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت تیار کی گئی ہے، جنت سجائی گئی ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، بہت دور نہیں ہے، آنکھ بند ہوتے ہی قبر کو ہی جنت بنا دیا جاتا ہے۔ جو جنت کے مستحق ہوتے ہیں تقوی والے، ان کے لیے جنت قریب ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وعدہ جن سے کیا گیا ہے ہر وہ بندہ جو حفاظت کرتا ہے اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے جسم کی، اپنے ایمان کی، اپنے دل اور دماغ کی، اللہ پاک کا اس کی طرف سے وعدہ ہے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ آگے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے، بن دیکھے، یہ جو جملہ ہے اللہ سے ڈرتا، من خشی الرحمن بالغیب، اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے، کوئی چیز اس نے نہیں دیکھی لیکن اس کے دل کے اندر ڈر ہے، اس کے دل کے اندر خوف ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور رونے دھونے والا، توجہ کرنے والا دل ہمارے پاس لے کر آیا ہے، ہم اس سے کہیں گے ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، یہ جنت ہے اس میں چلے جاؤ اور اس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور جو تمہیں دیا گیا ہے، جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جو تمہاری خواہش پوری کی گئی ہے، صرف یہاں تک نہیں ہے، ولدینا مزید، ہمیشہ بڑھا بڑھا کر ہم دیتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ سے ڈرنا بن دیکھے، اس کو بہت قرآن پاک میں اہتمام کے ساتھ اور بڑی نعمتوں کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا۔ آج جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ بندے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب کو دیکھا نہیں ہے، اللہ پاک نے جو جہنم بنائی ہے اس کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، ان کی شدت کو نہیں دیکھا، پھر بھی ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم بخش دیں گے، واجر کبیر، اور بہت بڑھا چڑھا کر ان کو اجر دیں گے۔ ایک انصاری صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، ایک بات جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ رونا بڑھتا رہا، گھر میں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے خود ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جلدی سے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بچہ کوئی گلے لگ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ گئے اور انہوں نے رونا شروع کیا، اور ایسا ان کے اوپر خوف کا غلبہ تھا کہ وہیں ان کی جان نکل گئی۔ رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی تجہیز و تکفین کرو، اللہ کے ڈر نے اس کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اللہ پاک نے ہر اس مصیبت سے اس کو بچا لیا جس سے یہ ڈرتا تھا۔
اللہ پاک کسی دل کے اندر دو غموں کو اکٹھا نہیں فرماتے. جو اللہ سے دنیا میں ڈرے گا اللہ اس کو آخرت میں بالکل اس کو خوف سے محفوظ فرمائیں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جملہ کہا جائے گا ان بندوں کو. اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان میں شامل اور داخل فرمائے. قرآن پاک کے اندر ایک جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچاتے رہتے ہیں، جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے. کہیں اور نہیں بھیجیں گے ہم ان کو، جنت ہی میں ان کو بھیجیں گے. سورہ رحمان کے اندر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے ہم ان کو ایک نہیں دوہری جنت دیں گے، دوہری جنت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. ایک نوجوان تھا، مسجد کے اندر جایا کرتا تھا. صبح کی نماز اندھیرے کے اندر جب وہ جایا کرتا تو راستے میں ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی. یہ گزر جایا کرتا. شیطان نفس انسان کے ساتھ ہے. ایک دن اس کے دل کے اندر آیا، وہ تھوڑا سا ٹھہر گیا. لڑکی نے اشارہ کیا، وہ اس کے ساتھ اندر چلا گیا. یہاں تک بس اندر گیا تھا، ایک دم اللہ کا ڈر اس کے سامنے آیا کہ میں کیا سوچ کر میں اندر آ گیا. یہ سوچتے ہی ایسا خوف غالب ہوا کہ وہیں تڑپتے تڑپتے وہیں اس کی جان نکل گئی. اس لڑکی نے سب کو خبر دی اور اس کی تجہیز و تکفین کی گئی اور سارا قصہ اس لڑکی نے سنا دیا کہ جی یہ مسئلہ ہوا تھا، میں تو بہت دنوں سے اس کو متوجہ کر رہی تھی. آج اس نے صرف یہ کیا ہے کہ چند قدم میرے گھر کے اندر داخل کیے ہیں، بس وہیں اس کے اوپر کوئی ایسی چیز اس کو یاد آئی ہے کہ اس کا تو چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے کانپنا شروع کر دیا اور اسی وقت تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان نکل گئی. اس کی تجہیز و تکفین کی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہوئے. قبر جب بن گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت شریفہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے ڈر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس چیز کو سوچ کر ڈرتا رہا، اللہ اس کو دوہری جنت دیں گے. قبر کے اندر سے اس نوجوان کی آواز آئی کہ امیر المومنین، اللہ نے اپنا کیا ہوا وعدہ مجھ سے پورا کر دیا، اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی. اللہ کا ڈر بن دیکھے، قبر کا استحضار بن دیکھے، جہنم کا خوف بن دیکھے، یہ چیزیں ایک انسان کی، ایک ایمان والے کی بہت بڑی اس کی خوبی کی چیزیں ہیں. اور یہ چیزیں بغیر محنت اور بغیر مشقت اور بغیر کوشش اور بغیر دعاؤں کے نہیں ملا کرتی. جہاں ہم اور بہت ساری چیزوں کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تھوڑی سی مشق اس کی کرنی چاہیے. اور اس کا آسان طریقہ جو ہے وہ مراقبہ ہے کہ تھوڑا سا اس چیز کو سوچ لیا جائے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میری زندگی کی آخری رات ہے، کل شاید مجھے قبرستان میں چھوڑ کر آ جائیں گے، پھر کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا، نہ بیٹا میرے ساتھ ہوگا، نہ بھائی میرے ساتھ ہوگا، نہ کوئی دوست میرے ساتھ ہوگا، پھر میں ہوں اور میرے اعمال ہیں. کیا بنے گا میرا اگر کسی گناہ کے بارے میں سوال کر لیا گیا؟ کتنی بڑی مصیبت بن سکتی ہے اگر کوئی عذاب والے فرشتے آ گئے. کتنی بڑی نعمت ہے اگر جنت کی کھڑکی کھول دی گئی. یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اسی کو میں نے بچانا ہے، اسی کی میں نے حفاظت کرنی ہے، اسی کے اندر اپنی قبر کو بنانا ہے. تھوڑا سا استحضار کر کے اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ ہم بے بس ہیں، یہ نعمت چاہتے ہیں اپنے خزانہ غیبی سے ہمیں یہ نعمت نصیب فرما دے. بغیر محنت اور بغیر کوشش اور بغیر دعاؤں کے یہ چیزیں ملا نہیں کرتی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. واسروا قولکم او اجہروا به انه علیم بذات الصدور. مشرکین مکہ ایک دفعہ آپس میں بیٹھے، کچھ منافقین بھی ساتھ تھے. کوئی بات کہنے لگے تو ایک ان میں سے بولا کہ ایسا بولو، ایسا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک سن لیں. اللہ سن لیں گے تو اپنے نبی کو بتا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتر جائے گا جس کے اندر جو ہے ہماری ہر چیز کے بارے میں خبر دے دی جائے گی. اس پر اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ کو سنایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. جتنا چاہے چھپا کر اور چھپ کر اپنی بات کو کہو یا اس کو کھول کر بلند آواز سے کہو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ تو کہنے سے پہلے جو دل کے اندر ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ تو علیم بذات الصدور ہیں.
بلکہ اللہ کا علم تو اتنا غیر محدود ہے کہ آج نہیں 1 سال کے بعد میرے دل کے اندر کون سا خیال پیدا ہوگا وہ بھی اللہ جانتے ہیں، 2 سال کے بعد کون سا خیال پیدا ہوگا وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ آج نہیں بلکہ 1000 سال کے بعد ایک بندہ پیدا ہوگا، پھر وہ جیے گا، پھر 100 سال کے بعد اس کے دل میں جو خیال پیدا ہوگا اللہ تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ماضی، حال، مستقبل یہ زمانے ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے سارے زمانے یکساں ہیں۔ اللہ جو ہو چکا اس کو بھی اتنا ہی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی جانتے ہیں، جو قیامت تک ہونے والا ہے اس کو بھی اتنا ہی جانتے ہیں۔ اللہ پاک کا علم غیر محدود ہے۔ انہ علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق۔ کبھی سوچو تو صحیح، کیا وہ ذات نہیں جانتی ہوگی جس نے پیدا کیا ہے؟ یہ دل پیدا کس نے کیا؟ یہ دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں یہ کس کے پیدا کردہ ہیں؟ اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ جو دل اللہ نے پیدا کیا ہے، جس دل کے اندر خیالات آنے والے وہ اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ہیں، جو قیامت تک آئیں گے ان کو اللہ ہی نے پیدا کرنا ہے، ان کے دلوں کے اندر جو خیالات آنے ہیں وہ اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، تو پھر اللہ پاک کیسے نہیں جانتے ہوں گے؟ الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانے گا وہ اللہ جس نے خود نے بنایا اور پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور اللہ پاک بڑے مہربان ہیں اور بڑے باخبر ہیں، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ لطیف کا معنی مہربان، اللہ لطیف بعبادی، اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ دوسرا یہ کہ لطیف یہ کثیف کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ کثیف کہتے ہیں وہ چیز جس کا مادہ محسوس کیا جائے، ہاتھ لگا سکیں، اس کو پکڑ سکیں، اس کو اٹھا سکیں، اور لطیف اس مخلوق کو یا اس چیز کو کہتے ہیں جو موجود ہو لیکن وہ نظر نہ آتی ہو، لطافت کی وجہ سے وہ نظر نہ آتی ہو، جیسے ہوا ہے نظر نہیں آتی، ایسے ہی گیس ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، تو ایسی چیزوں کو لطیف بھی کہا جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا پہاڑوں کو دیکھ کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی مضبوط قسم کے جو پہاڑ ہیں اور ساری زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، کیا اللہ پاک نے کوئی ایسی مخلوق بھی بنائی ہے جو ان پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے لوہا پیدا کیا ہے جو ان پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ لوہا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو لوہا اللہ پاک نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی چیز بھی ہے جو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، لوہے سے زیادہ مضبوط آگ ہے جو لوہے کو پگھلا کر پانی بنا دیتی ہے۔ پھر صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آگ سے بھی زیادہ مضبوط چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، آگ سے زیادہ مضبوط پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہوا اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے جو پانی کو اڑا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بندے کا اخلاص سے صدقہ کرنا یہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اخلاص نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ پاک جس نے ایسی لطیف چیزیں پیدا کی ہیں، جو خالق ہے ان لطیف چیزوں کا، ایسی لطیف مخلوقات کا، جو پیدا کرنے والا ہے وہ خود کتنا لطیف ہے اور اس کے اندر کتنی طاقت اور قوت ہے۔ اللہ پاک نے ایک ہوا جو لطیف چیز ہے اس کو پیدا کیا، اتنی طاقتور اس کو بنا دیا۔ اللہ پاک نے اخلاص جو ایک لطیف چیز ہے اس کو پیدا فرمایا اور کتنا مضبوط اس کو بنا دیا۔ تو جو خالق ہے اس کے اندر لطافت کتنی ہے، مہربانی کتنی ہے، کتنی اللہ کی ذات باخبر ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ۔ اللہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ پاک نے زمین تمہارے لیے پست اور زمین تمہارے تابع دار اور فرما بردار بنا دی۔ زمین کو اللہ پاک نے نہ تو لوہے کی طرح اتنا مضبوط بنایا ہے کہ بندہ اس کو کھود نہ سکے اور اس کو کھود کر اپنا کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے، نہ اس کو پانی کی طرح اتنا نرم کر دیا ہے کہ چلنا مشکل ہو جائے۔ اللہ پاک نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ بہت سارے خزانے اس کے اندر رکھ دیے اور اس پر چلنا بھی آسان کر دیا۔
فرما بردار بنا دیا ہے، کہیں سے کھود لیا جائے، کہیں سے زمین کو توڑ دیا جائے، کہیں سے زمین کی مٹی کو اٹھا لیا جائے، زمین تابع دار ہے، فرما بردار ہے، کبھی احتجاج نہیں ہے، کبھی شور نہیں ہے، کبھی کسی انسان کے سامنے وہ یہ نہیں کہتی کہ کیا میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ اللہ پاک نے زمین کو هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرما بردار بنا دیا، فامشوا فی مناکبہا، زمین کے کندھوں پر چلتے رہو۔ زمین ایسی اللہ پاک نے بنا دی ہے کہ جہاں چاہے اس کے اوپر چلو، وَكُلُوا مِن رِزْقِ، اور اللہ پاک نے جو اس کے اندر تمہارا رزق رکھ دیا ہے اس کو کھاتے رہو۔ کتنا رزق اللہ نے زمین میں رکھا، کب سے یہ زمین، اس کے اندر سے فصلیں اور اس کے اندر سے پھل اور اس کے اندر سے نعمتیں نکل رہی ہیں، اور اللہ پاک دیتے چلے جا رہے ہیں۔ زمین کو کھود کر دیکھو کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، اسی زمین کے اندر سے نکل رہی ہیں اور قیامت تک نکلتی رہیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُوا مِن رِزْقِ، اس زمین کے اندر بڑے خزانے ہیں، بڑی نعمتیں اللہ پاک نے اس کے اندر پیدا کی ہوئی ہیں۔ آج کی سائنس اس بات پر متفق ہے کہ آج تک 100 سے زائد ایسی معدنیات ہیں جو زمین سے نکل چکی اور جس سے انسانوں نے بڑا فائدہ حاصل کیا ہے۔ تانبا ہے، سونا ہے، لوہا ہے، اور اس کے علاوہ ہائیڈروجن ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت گیس ہے، اور یہ چیزیں ہیں 100 سے زیادہ تو آج تک زمین سے نکل چکی ہیں، اور اتنی مفید، اتنی کارآمد کہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسان اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ کتنی اندر موجود ہیں، کب تک نکلتی رہیں گی، اس کا علم اللہ کو ہے۔ سورہ اذا زلزلت الارض کے اندر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جس دن قیامت قائم ہوگی جو کچھ زمین کے اندر ہے زمین اگل کر باہر رکھ دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک نکالا جائے گا تو وہ سب کچھ نہیں نکلے گا، پھر بھی خزانے زمین کے اندر موجود ہوں گے، اور وہ اللہ کے حکم سے زمین وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن انسان حیران ہو کر کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا کچھ تھا زمین کے اندر، اور پھر وہ زمین خبر دے گی ایک ایک عمل کے بارے میں۔ فلاں زمانے کے اندر فلاں وقت میں ایک آدمی نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، فلاں وقت میں فلاں آدمی نے اس جگہ میرے اوپر گناہ کیا تھا، یہاں میرے اوپر خیانت کی تھی، یہاں میرے اوپر بیٹھ کر اس نے بے حیائی کا کام کیا تھا، یہاں اس نے یہ کیا تھا۔ زمین یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو پیدا کیا ہے، پست پیدا کیا، اس کو اللہ نے ہمارے لیے فرما بردار تابع دار بنایا، چل بھی سکتے ہو، اس کے اندر سے کھاتے پیتے رہو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی زمین کے اندر تم نے واپس پہنچ جانا ہے، لوٹ جانا ہے۔ اسی وجہ سے سنت عمل یہی ہے کہ جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے، جب مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ یہ اللہ پاک نے جو قرآن پاک کے اندر فرمایا، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، آج اسی مٹی کے سپرد کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن اسی مٹی میں سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے زمین کو اس طریقے سے بنایا ہے، اسی زمین سے پیدائش ہوئی ہے، اسی زمین کے اندر ہم نے پہنچ جانا ہے، اور اسی زمین کے اندر سے اٹھنا ہے۔ بظاہر سیدھا سادہ اس کا معنی یہی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی حمل کو ٹھہرا دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے، تو ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر لکھتا ہے۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، لیکن وہ علم منتقل کیا جاتا ہے فرشتوں کے پاس۔ فرشتے اس کا وہ لکھتے ہیں کہ یہ بندہ یہ پیدا ہوگا، اس کی یہ شقی ہے یا بدبخت ہے، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کی عمر کتنی ہے، یہ کیسا ہے، یہ کون سے عمل کے، وہ ساری چیزیں جہاں اس کے لکھی جاتی ہیں، وہی فرشتہ اس جگہ کی مٹی بھی لے کر آتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہے، وہ مٹی بھی اس کے خمیر کے اندر شامل کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا ہر بندہ وہیں اسی قبر میں پہنچتا ہے جہاں کی مٹی اس کی پیدائش کے اندر شامل کی گئی تھی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہر بندے نے قبر میں پہنچ جانا ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم بے خوف ہو کر بیٹھ گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ سے بے خوف ہو، جو چاہے کرتے رہو، تمہیں کچھ نہیں پکڑا جائے گا، تمہیں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کے مکر سے صرف گھاٹے والے مطمئن ہوتے ہیں۔ مسلمان کا کام نہیں ہے مطمئن ہو کر بیٹھنا،
مسلمان صحابہ مطمئن نہیں ہوئے، صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد اگر کسی کو رائی کے دانے کا 1000واں حصہ بھی شک ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ عشرہ مبشرہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کے اندر سے آنسو نکلتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا تڑپتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر یہ تململو تململ السلیم، ایسا تڑپتے تھے جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ یہ وہ حالت تھی عشرہ مبشرہ کی۔ اس لیے کہ مسلمان کی شان جیسے اللہ کے احکامات کو پورا کرتے چلے جانا، بشارتوں کے باوجود صحابہ نے عمل نہیں چھوڑا۔ صدیق اکبر یہ کہہ کر کے بھی مجھے تو مل گئی جنت کی، میں نے کس لیے عمل کرنا ہے؟ نہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی عمل کے اندر کمی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو تو سب کچھ دے دیا، تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی صفت صحابہ کے اندر ہے، جنت کی بشارت موجود ہے، کسی عمل میں کمی نہیں ہے، بلکہ ہر عمل میں رات بھی اور دن بھی اضافہ در اضافہ ہے، خوف میں کمی نہیں ہے، سنتوں کے پورا کرنے میں کمی نہیں ہے، صدقہ خیرات میں کمی نہیں ہے، جفا میں کمی نہیں ہے، تحمل میں کمی نہیں ہے، مشقتوں میں کمی، کسی چیز میں کمی نہیں ہے، بلکہ دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ یہ جیسے مسلمان کی شان ہے کہ کسی ان چیزوں میں کمی نہ کرے، یہ بھی ایمان والے کی شان ہے کہ وہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھے۔ جیسے آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے مطمئن ہیں جیسے ہمارے لیے تو جنت پکی پکی لکھی ہوئی ہے، جن کے لیے لکھی ہوئی تھی وہ بھی پریشان ہوتے رہے، اور ہمارے لیے کتنا ہمیں بے چین اور بے قرار ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں امنتم من فی السماء، کیا اس ذات سے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ پاک سے، ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، اس چیز سے مطمئن ہو کہ اللہ حکم دیں زمین پھٹے، تمہیں اس میں دھنسا دیا جائے، اور پھر وہ زمین جو ہے لرزنے اور کانپنے لگ جائے۔ اللہ کر چکے ہیں، کئی دفعہ کر چکے ہیں، یہ چیزیں ہو چکی ہیں دنیا کے اندر۔ قارون کے لیے زمین پھٹی تھی اور قارون اس کے اندر دھنس گیا تھا، اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اس بدبخت نے الزام لگایا اور ایک عورت کو تیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بیان فرما رہے تھے، وہ عورت کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے کہ اے عورت تو کیا کہتی ہے؟ وہ کانپنے لگی، جی میں کچھ نہیں کہتی، مجھے تو اتنے پیسے دیے گئے اور یہ کلمات کہنے پر مجھے مجبور کیا گیا۔ کس نے کہا؟ قارون نے کہا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ زمین آپ کا حکم مانے گی، آپ جو زمین کو کہو گے وہ فرما برداری کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا یا ارض خذیہ، اے زمین اس قارون کو پکڑ لے۔ زمین پھٹی ہے، قارون اندر۔ اب اس نے چیخنا چلانا شور مچانا شروع کیا، اے موسیٰ معاف کر دیں، اے موسیٰ معاف کر دیں، اے موسیٰ۔ جتنا وہ شور مچاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا ارض خذیہ، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ ٹخنوں تک دھنسا، گھٹنوں تک دھنسا، ناف تک دھنسا، اور موسیٰ علیہ السلام جلال میں فرماتے ہیں یا ارض خذیہ، اے زمین اس کو پکڑ لے، یہاں تک کہ وہ سارا دھنس گیا۔ جب بالکل تھوڑا سا رہ گیا تو کہنے لگا کہ شاید آپ نے یہ اس لیے کیا ہے کہ میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اس کے سارا مال اس کے سر کے اوپر رکھ دو، مال کے ساتھ اپنے خزانوں کے ساتھ دھنستا چلا جائے گا زمین کے اندر۔ دھنس گیا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اتنی دفعہ اس نے آپ کو یا موسیٰ کہا، اگر وہ مجھے ایک دفعہ یا رب کہتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تو مالک تھے، معاف کرنا تھا تو کر دیا ہوتا، لیکن یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ جب تک نبی نہ کہیں اللہ بھی نہیں کرتے، جب تک نبی نہ کہیں اللہ نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے کامیابی بواسطہ نبی دینی ہے، براہ راست کسی کو کامیابی نہیں ملے گی۔ جنت میں جو جائے گا نبی کی فرما برداری کرتے ہوئے جنت میں پہنچے گا، ڈائریکٹ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک نے یہ بھی بتانا تھا، قدرت اللہ کی تھی، اللہ چاہتے تو قارون پر رحم کر کے اس کو معاف کر دیتے، لیکن نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، جب تک ہمارے نبی کی زبان سے اس کی معافی نہیں نکلے گی نہیں کیا جائے گا معاف۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کبھی سوچنا چاہیے کہ قیامت والے دن
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام بعض اپنی امتیوں کو بلائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، اور جب فرشتے ان سے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی انہوں نے بعد میں کیا کیا ہے آپ نہیں جانتے، تو آپ فرمائیں گے فسحقا سحقا، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے کہ کوئی مسلمان اس طبقے اور اس جماعت کے اندر نہ چلا جائے جس سے اللہ کے نبی بیزاری کا اعلان فرما دیں۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا یہ ہماری آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ بغیر نبی کی فرما برداری کے نہ اللہ راضی ہوئے ہیں، نہ ہوں گے، نہ کسی کو جنت ملی ہے، نہ ملے گی، نہ کوئی جہنم سے بچا ہے، نہ قیامت تک کوئی بچے گا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کیا تم بے خبر ہو کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ دے اور تمہیں اس کے اندر دھسا دیا جائے اور وہ زمین لرزنے لگ جائے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یا تم اس ذات سے مطمئن ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے، أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے۔ پتھروں کی بارش اللہ برسا چکے ہیں، قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسا چکے ہیں، یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ اور جو حدیث پاک ہے جس میں علامات قیامت کا ذکر ہے کہ جب تم لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھو گے، اور جب تم لوگ مسجدوں کے اندر شور شرابہ کرو گے، اور جب تم لوگ اپنے بروں کو اپنا بڑا بنا لو گے، اور جب تم لوگ ماں کی نافرمانی کرو گے اور بیوی کے بڑے فرما بردار بن جاؤ گے، اور جب تم لوگ اپنے باپ کی نافرمانی کرو گے اور دوستوں کی بڑی بات مانو گے، اور جب شراب بڑی کثرت سے پی جائے گی، اور جب تم لوگوں کے اندر یہ بیماری ہوگی، وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، بعد میں آنے والے جو پیچھے امت کے بزرگ چلے گئے ہیں ان پر لعنت ملامت کریں گے، اس نے بھی یہ غلط کیا، اس نے بھی، ہر ایک کو غلط کہتے رہیں گے۔ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، انتظار کرنا کہ سرخ آندھیے تمہارے اوپر آئیں۔ یہ خبر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ، پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، انتظار کرنا زمین کے پھٹنے کا، اور انتظار کرنا پتھروں کی بارش کا، اور انتظار کرنا صورتوں کے مسخ ہونے کا۔ اتنے عذاب گنوائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے جس پر اللہ ناراض ہو کر یہ مصیبتیں مسلط فرمایا کرتے ہیں۔ کیا تم مطمئن ہو اس ذات سے کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ڈرانے والا کیسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے صرف ایسے نہیں ڈرایا، ہر ڈرانے کے پیچھے ایک بڑی زبردست حقیقت ہے۔ جہنم سے ڈرایا ہے تو اس کی حقیقت ہے، ایسی خامخواہ وقت پاس کرنے کے لیے نہ خوشخبری سنائی ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرایا گیا ہے۔ خوشخبری کے پیچھے بھی جنت اور کامیابی کی ایک حقیقت ہے، اور ڈرانے کے پیچھے بھی جہنم اور ایک مصیبت و حقیقت کے اندر موجود ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے بڑی تکذیب کی تھی، پھر ان کا انجام کیا ہوا سامنے ہے۔ کہاں چلی گئی قوم نوح، کہاں چلی گئی قوم عاد اور قوم سمود، کہاں چلی گئی قوم سبا، کہاں چلی گئی قوم لوط؟ بڑی طاقت والے تھے، بڑے مال والے تھے، بڑی حکومتوں والے تھے، بڑا فخر تھا، بڑا گھمنڈ تھا اپنی طاقتوں پر، بہت بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور جنت دنیا کے اندر بنانے والے تھے، سونے اور چاندی کے اکٹھا کرنے والے تھے، بہت کچھ تھا، کہاں چلے گئے؟ اتنے بڑے بڑے نہیں رہے تو ہم کیا اپنی جھونپڑیوں میں باقی بچ جائیں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو دین پر چلنے کی، اور اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری مرنے کے بعد کی زندگیوں کو بہترین زندگی بنا دے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم سب کو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.